السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل سے ایکچولی ہم لوگ تو صرف ایران اور اسرائیل کے اوپر خبر کر رہے ہیں اور اسی کو زیادہ کوریج دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک اور چیز جو ہوئی ہے، ایئر انڈیا کا جہاز جو کریش ہوا ہے اس کے اوپر ٹچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ ایک کانسپریسی تھیوری اس کے اندر شروع ہو چکی ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر جب ہو رہا ہے تو پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا ہے، خاص طور پہ ہندو سے اور انڈیا سے اور ہندوتوا کی سوچ سے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت یہ سمجھ کے کہ ہم ان سے غافل ہیں تو یہ دوبارہ کوئی شرنگیزی نہ کریں پاکستان میں. دیکھیں، ایئر انڈیا کا جو کریش ہوا وہ بہت ہی ایک ٹریجک واقعہ، اور ہر انسان کو اس پہ دکھ ہے. معصوم شہریوں کی جب جانیں جاتی ہیں، فیملیز چلی گئیں اور ڈریمز چلی گئیں، لوگوں کے خواب چلے گئے، بکھر گئے. یہ بہت ہی ایک دردناک واقعہ ہے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے جانیں جاتی ہیں تو وہ آپ کو غمگین کر دیتا ہے، اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، میں نے جب وہ پلین کریش ہوا تھا، میں نے اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، مجھے خبر آئی، میں نے 45 منٹ کے بعد آ کے اس کے اوپر ایک لائیو براڈ کاسٹ کیا، اور ان 45 منٹ میں میں نے 2-3 ریزنز بتائے کہ کیا ہو سکتے ہیں. اور ابھی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی وہاں پہ، نہ پائلٹ کے متعلق، نہ جہاز کے متعلق، نہ مینٹیننس کے متعلق، نہ ایئرپورٹ کے متعلق. لیکن کیونکہ میں فلائی کرتا ہوں اور مجھے کچھ بیسک چیزوں کا پتہ ہے، تو میں ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتا تھا. پھر کل سے لے کے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ویسٹرن پائلٹس نے، انڈین پائلٹس نے اس کو بڑا اینالائز کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر بڑی کانسپریسی تھیوریز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ایئر انڈیا فلائٹ 171 کے اوپر، جس میں 242 افراد جو ہیں وہ تو 241 افراد جہاں بحق ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ میریکلسلی معجزاتی طور پہ بچ گیا. لیکن اس کے علاوہ 75 لوگ بیچارے وہ گئے جو ڈاکٹرز تھے یا ڈاکٹر بن رہے تھے، اور ڈاکٹرز ہاسٹل کے اندر جب وہ جا کے گرا ہے تو غالباً اس وقت وہاں پہ لوگ لنچ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لنچ کر رہے تھے. اور بہت ہی ٹریجڈی ہے، ینگ لڑکے لڑکیاں بیچارے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک لمحہ پہلے وہ ہنس رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، اور اگلے لمحے جو ہے وہ چلے گئے. بہرحال یہی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ زندگی بذات خود ایک بے وفا چیز ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، اب میں نے ارنب گوسوامی کے 1-2 کلپ دیکھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جہاز کی مینٹیننس ہو رہی تھی ٹرکی میں، تو ٹرکی پاکستان کا دوست ہے اور وہ دشمن ہے ہمارا، تو ٹرکی نے اس جہاز کی مینٹیننس جو ہے اس کو خراب کیا، اور اس وجہ سے یہ کریش ہو گیا. پھر ایک اور میں نے ابھی سٹوری دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص کو پکڑا ہے جو وہاں پہ مشتبہ طور پہ نظر آیا تھا جہاز کے پاس، اور پھر اس کے گھر کے اوپر چھاپا مارا ہے احمد آباد کی پولیس نے. تو وہاں سے ایسا ایک ویپن ملا ہے جو جہاز کے اندر یعنی اس کی مینٹیننس خراب کر سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کس قسم کی لاجک ہے اور یہ کس قسم کے سسٹمز ہیں. اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو پھر پوری انڈیا کی جو سول ایویشن ہے اس وہ بربادی کا ایک شاخسانہ ہے، اور ایئر انڈیا کے جتنے بھی ٹیکنیکل انجینئرز ہیں ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے. ہو کیا رہا ہے کہ ایک اور پیسنجر کا میں نے دیکھا کہ اس نے آ کے بتایا کہ جناب میرے پاس یہ بورڈنگ کارڈ ہے، دیکھیں میں اس سے پہلے یہ جہاز آ رہا تھا، میں اس کے اندر بیٹھا تھا، پھر یہاں پہ ہم نے لینڈ کیا. اس وقت اس کی لائٹس کم جل رہی تھیں اور انٹرٹینمنٹ جو تھا اس کا ٹیلی ویژن وغیرہ وہ نہیں چل رہا تھا، تو جہاز میں پاور کے ایشوز تھے. تو فوراً ایک سچویشن یہ ہو گئی ڈیولپ کہ انجن جو ہیں وہ پاور نہیں دے رہے تھے اس کو. اچھا جی ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں تو کر سکتے ہیں جن کو فلائنگ کا آئیڈیا نہ ہو، لیکن جن کو آئیڈیا ہو، جن کو سسٹمز کا پتہ ہو، ان کے لیے ذرا یہ مشکوک چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فلائٹ سے پہلے جہاز کی پراپر سکروٹنی ہوتی ہے. اس کو جب گراؤنڈ سٹاف اور کرو جو ہے، اسپیشلی انجینئرس کا کرو جو ہے، وہ اس کو فٹ فار فلائنگ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تب ہی وہ فلائی کرتا ہے جا کے. اچھا، پائلٹس بھی اس کے ساتھ جو ہے، جب آپ جہاز کو آپ کے
آپ سمجھیں کہ میں آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، ٹو کر کے پیچھے کرتے ہیں تو وہ انجنز اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے جہاز کے جو جس کو کنویئر بیلٹس وغیرہ لگی ہوئی، کنویئر بیلٹس کہہ رہا ہوں، جیٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، وہ وہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایک بڑی انجن کی بلو بیک ہوتا ہے. اور اس کی تو جب اس کو موڑتے ہیں، اس کو وہ پائلٹ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے اس ڈائریکشن پہ مجھے فیس فرنٹ کرنا ہے، ایسٹ پہ کرنا ہے، ویسٹ پہ کرنا ہے، نارتھ ساؤتھ جو بھی ہے. اس کے بعد وہ ایئر ٹریفک سے اجازت لیتے ہیں، پھر وہ پہلا انجن سٹارٹ کرتے ہیں. اس انجن کو سٹارٹ کر کے رکھتے ہیں. جب وہ پاور پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، پراپر آر پی ایم وغیرہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس میں ای جی ٹی جو ہے اس کی وہ اس کی صحیح انڈیکیٹرز دے رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر دوسرا انجن سٹارٹ کرتے ہیں. اور دوسرے انجن کو بھی اسی طرح چیک کیا جاتا ہے کہ وہ پاور دے رہا ہے نہیں دے رہا، آر پی ایم صحیح ہے کہ نہیں، ای جی ٹی صحیح ہے کہ نہیں. اس کے بعد جہاز جا کے ٹیکسی کرتا ہے اور پھر وہ رن وے کے اوپر آتا ہے. دیکھیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہونے کو تو کنٹامنیٹڈ فیول ہو سکتا ہے. کنٹامنیٹڈ فیول کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فیول ڈال رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس میں کوئی آپ نے سٹیپ مس کیا یا کچھ ہوا ہے تو اس میں کوئی ایئر ببل آ گیا ہے. میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. میرے ساتھ جہاز کے اندر لاہور ایئرپورٹ پہ رن وے 36 رائٹ کے اوپر برڈ ہٹ بھی مجھے ہو چکی ہے. بالکل میں ٹیک آف کر رہا تھا اور اس وقت مجھے برڈ ہٹ ہوئی تھی. اور میرے ساتھ جو ہے وہ فیول بھی جو ہے اس میں ایئر ببل آ گئے تھے. اور ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی آئی، یعنی اسی فلائٹ کے اندر ریپیٹڈلی آئی. تو ہو گیا. اب جب میں ٹیک آف کر رہا تھا تو اب برڈ ہٹ ہو گئی، میری لیفٹ سائڈ پہ ہٹ ہوئی. اور کافی اس کا بڑا ایک امپیکٹ تھا کیونکہ یہ تو جہاز بھی چھوٹا ہے، سیسنا ہے. تو میرے ساتھ میرے سی ایف آئی تھے، یاسر رضوی، سید یاسر رضوی. تو انہوں نے جب مجھے انسٹرکشن دی ہوئی تھی اس وقت تک، وہ یہ دی تھی کہ جب آپ نے V2 کراس کر لیا تو اس وقت جو مرضی ہو جائے، انجن کو آگ لگ جائے بھلے، اس وقت تو ٹیک آف کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو آپ نے اسٹیبلائز کرنا ہے اور پھر واپس آ کے لینڈ کرنا ہے. کیونکہ اس جگہ پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاز کا، جب آپ رن وے پہ وہ پوائنٹ کراس کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے، پھر وہ ایک بربادی کی کہانی ہے. تو میں نے کیا، ٹیک آف کیا، اور میں نے لاہور ایئرپورٹ کا میں اسلام آباد جانا تھا تو میں نے لاہور ایئرپورٹ کا چکر لگایا. ایک اسے کہتے ہیں سرکٹ، میں نے کیا اس کا، وہ 1000 فٹ کے اوپر. اچھا، اب ہم نے سارے انڈیکیٹرز وغیرہ دیکھے تو وہ یہ تھا کہ انجنز ہمارے بالکل صحیح فنکشن کر رہے تھے، فلیپس وغیرہ صحیح چل رہے تھے، ہمارے جو جہاز کے جتنے کنٹرولز تھے وہ رسپونڈ کر رہے تھے. تو آبویسلی ہمیں لگا کہ یہ باڈی پہ آ کے برڈ لگی ہے، انجن کے اندر نہیں لگی. تو ہم اسلام آباد ہم اسی طرح فلائی کر گئے. ہم نے اتر کے دیکھا تو جہاز جو ہے وہ اس کی نوز پہ ایکچولی وہ برڈ پہلے لگی تھی اور پھر اس کے بعد آ کے وہ شیشے کو لگی تھی. تو نوز کے اوپر ہلکا سا ڈینٹ پڑا ہوتا. بڑی برڈز ہوتی ہیں، چیلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو اللہ نے بچت کر لی. اسی طرح یہی آپ سمجھیں کہ مانسونز کا موسم تھا، اور مانسون کا موسم تھا. اور مانسون میں جب آپ یہ چھوٹے جہازوں کی آپ فیول وغیرہ فل کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایئر ببل پاس ہو جائے. یعنی کوشش تو بڑی کرتے ہیں ٹیکنیشینز بیچارے، لیکن کبھی کوئی ایئر ببل پاس ہو سکتا ہے. تو میں اگین میرے ساتھ یاسر رضوی جو تھے، میرے سی ایف آئی چیف فلائنگ انسٹرکٹر، وہ میری رائٹ سیٹ پہ تھے، میں لیفٹ سیٹ پہ فلائی کر رہا تھا. اور رحیم یار خان کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو میں لیفٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ انڈین بارڈر ہے، اس پہ وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو ایک وہ خوبصورت ویژول ہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا تو سڈنلی جہاز نے یوں کر کے پل کیا رائٹ پہ. اچھا، اب جب آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ اگر کبھی کوئی سینئر پائلٹ ہوتا ہے تو ایک بڑا سمپل کوڈ ہوتا ہے کہ وہ سینئر پائلٹ نے کہا ہوتا ہے کہ جب میں کہوں گا کہ مائی کنٹرول، تو تم نے ہاتھ پیر ہر چیز سے اٹھا لینے، تم نے کچھ نہیں کرنا. تو مجھے سڈنلی میرے کان میں ہیڈ فون میں آواز آئی مائی کنٹرول. میں پیچھے ہوا، اور کیونکہ لیفٹ سیٹ جو ہے سیسنا کی
جو کیپٹن کی سیٹ ہے رائٹ والی آپ سمجھیں فلائنگ آفیسر کی سیٹ ہے, تو یاسر واز آن دا رائٹ سیٹ, تو لیفٹ سیٹ پہ میں پیچھے ہوا ہوں. تو لیفٹ سیٹ پہ اس کے سارے کنٹرولز ہیں فیول پمپ کے اور ان چیزوں کے اور انجن کے سٹارٹ کرنے وغیرہ کے. تو ہی امیجیٹلی ریچڈ اوور ہیئر اور اس نے میرے آگے سے فیول پمپس کو فل کھول دیے. اچھا, جہاز اسٹیبلائز ہو گیا. ہم نے اسی طرح اس کو کوئی یعنی 2-4 منٹ 5 منٹ فلائی کیا, اور آٹو پائلٹ سے بھی ڈس انگیج ہو گیا تھا خود ہی جہاز. تو مینول اب فلائی کر رہے تھے اس کو, یعنی یاسر کر رہے تھے فلائی. اور 5 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو واپس کیا پمپ کو اپنی پوزیشن پہ, اور آٹو پائلٹ پہ ڈالا. ایگزیکٹلی 7-8 منٹ کے بعد دوبارہ سے جہاز پول ہوا, پورا رائٹ پہ جیسے پول ہوتا ہے ایک دم سے. بائی دس ٹائم وی ور ریڈی. اور پھر ہم اس کو خیر مینول فلائی کر کے کراچی لے آئی, اور ہم نے اس کو جب لینڈ کیا اور ٹیکنیشین کو بلایا تو اس نے بتایا کہ ایئر ببل آ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد ایک جہاز کی کلیننگ ہوتی ہے اس کے فیول پمپ وغیرہ کی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کنٹیمنیٹڈ فیول جو ہے اگر وہ کسی انجن میں آیا ہوتا اس کا, تو وہ انجن اس کا جب فلو بند ہوتا ہے تو دوسری سائڈ کے انجن جو ہے اس نے اس کو پل کرنا ہے اپنی طرف. تو اس جہاز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل سیدھا فلائی کرتا رہا ہے, اور سیدھا گیا, تھوڑا سا یہ لیفٹ پہ ڈرفٹ ہوا ہے اور پھر یہ نیچے آتا گیا. اور جب آپ اس کا پاتھ دیکھتے ہیں رن وے سے, تو 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک رن وے پورا یوز کیا ہے, بلکہ رن وے کی میرا خیال ہے کہ آخری اینٹ تک اس پائلٹ نے یوز کی ہے. اور جب جہاز یہ ٹیک آف ہو رہا ہے تو وہاں سے دھول اڑ رہی ہے آگے, وہ رن وے کے آگے جو کچا ایریا ہے اس سے مٹی اڑ رہی ہے اس کے اوپر. ورنہ نارملی جہاز پہلے کر لیتے ہیں ٹیک آف. تو اب اس نے وہاں پہ جا کے اس نے کیا, اس کے بعد ہلکا سا وہ ڈرفٹ ہوا اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ گوئنگ ڈاؤن. بیچ میں کہیں اس کی مے ڈے کی کال آئی ہے. وہ ڈرفٹ میں اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ابھی 625 فٹ پہ وہ بیچارہ نیچے جانا شروع ہوا تھا. تو شاید پہلے 1 منٹ کے اندر اس نے ابھی تک آٹو پائلٹ آن نہیں کیا تھا, جو کہ نہیں ہوا ہوگا. تو وہ کیونکہ مینول اس کو فلائی کر رہا ہے بوئنگ کو, تو وہ ونڈ سے شاید اس کا ہلکے سے ڈرفٹ ہوا ہے. لیکن وہ بڑی مائلڈ سی ڈرفٹ ہے, وہ کوئی برڈ ہٹ والی ڈرفٹ نہیں لگ رہی. برڈ ہٹ اگر ہوتی ہے ایک انجن پہ تو وہ اس میں سے آپ کو دھواں نظر آتا ہے, کوئی شعلہ نظر آتا, اور وہ پھر جہاز فزیکلی دوسری سائڈ پہ پل کرتا. اور دونوں انجنز پہ ایک ساتھ برڈ ہٹ ہونا, یہ پتہ نہیں 1 in a billion چانس ہے کہ 1 in a million ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ odds are ویری ہائی کہ وہ ہو جائے. اس طرح سے ہو بھی سکتا ہے. سلی کا پلین ہوا تھا ہڈسن کے اوپر کہ جب دونوں انجنز اس کے فلیم آؤٹ ہو گئے تھے, بٹ وہ ہم نے دیکھا جھنڈ آیا تھا. آپ نے وہ مووی بھی دیکھی ہوگی کہ پورا ایک جھنڈ تھا, سینکڑوں پرندوں کا, جو آئے تھے اور وہ دونوں انجنز کے اندر گھس گئے تھے. یہاں پہ 2 چیزیں بڑی کریٹیکل تھیں. 650 فٹ پہ پہنچنے کے باوجود پائلٹ نے لینڈنگ گیئر کو آپ نہیں کیا ہوا تھا, اور یہ اتنا ڈریگ دیتا ہے. اور جب آپ ہیٹ میں, اتنی زیادہ گرمی میں کہ 104 ڈگری آپ کا ٹیمپریچر ہو, اور آپ وہاں پہ جب ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں تو جہاز کی جو پرفارمنس ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہوتی ہے, وہ کم ہو گئی ہوتی ہے. اور آپ اگر کبھی جو ہے نا وہ گرمی میں آپ کو بڑی یعنی الرٹ رہنا پڑتا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے. تو وہ اس لینڈنگ گیئر اوپر نہیں ہوا تو جہاز کو بالکل. اب یہاں پہ پاور سے زیادہ ایک ہے نا, ہر ایک جو انڈین آپ کو جو کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن والے کہ جی پاور فیلئر, یہاں پہ پاور فیلئر ہو سکتی ہے. یعنی جب تک حتمی رپورٹ نہیں آتی, میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا, میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, لیکن یہاں پہ اصل جو فیلئر ہے وہ لفٹ کا فیلئر ہے کہ جہاز لفٹ نہیں کر رہا. اب سوال یہ ہے کہ لفٹ کیوں نہیں کر رہا وہ. اور یہ بوئنگ 787-800 ہے, یہ میرا خیال ہے دنیا کے سب سے زیادہ سیف ایئر کرافٹس میں سے ہے. ابھی جب سے یہ بنا ہے تب سے ابھی تک یہ تقریباً 1 بلین پیسنجرز کو ٹرانسپورٹ کر چکا ہے. اور یہ اس کا پہلا حادثہ ہے, اللہ کرے آخری حادثہ ہو.
لیکن یعنی یہ بہت ریلائبل پلین ہے، اس کے اندر بڑے سسٹمز ہیں، اس کے اندر بڑے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. ایک تو لینڈنگ گیئر اپ نہیں ہوا، دوسرا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا کہ فلیپس بند ہیں. اب بڑی باریکی سے جب اس کی دوسری ویڈیو بھی آ گئی، تیسری ویڈیو بھی آ گئی، تو جتنی باریکی سے پائلٹس جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ صرف 5% کھلا ہوا تھا فلیپ یا کیا تھا، شاید کھلا ہوا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ وہ فلیپ بند ہے. اور یہ ونگز کے اوپر جو فلیپ ہوتے ہیں جب یہ کھلتے ہیں تو یہ جہاز کو لفٹ دیتے ہیں، یہ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور اس کا ڈریگ ختم کرنے کے لیے آپ کو لینڈنگ گیئر فوراً بند کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر ایئر ڈریگ نہ پڑے اور وہ لفٹ ہونا شروع ہو جائے. یہاں پہ جہاز نے لفٹ نہیں کیا. دوسرا مجھے لگا کہ وہ جہاز کو اوپر نہیں کیا پائلٹ نے، وہ اس کو وہیں پہ کھڑا ہو کے جب اس نے مے ڈے کی کال دی ہے، پتہ نہیں اس نے مے ڈے کی کال کیوں دی ہے، کیونکہ جو اس نے ایکسپیرینس کیا کوئی نہ کوئی فیلئر ایکسپیرینس کیا ہے یا جہاز اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا، تو اس کے اوپر اس نے مے ڈے کی کال دی ہے. اس کے بعد اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ایئر ٹریفک سے. تو ابھی اس کا ایک بلیک باکس مل گیا، لیکن جو اس کا کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے وہ نہیں ملا. سرپرائزنگلی وہ ابھی تک نہیں ملا. بڑی حیرانی کی بات ہے، حالانکہ وہیں پہ گرا ہوا ہے. تو کاکپٹ وائس ریکارڈر جب آئے گا اور وہ یعنی اس کی ٹرانسکرپشن آئے گی تو پھر ایگزیکٹلی پتہ چلے گا واٹ ہیپنڈ ان سائڈ دیٹ کاکپٹ آن دیٹ ڈے، آن دیٹ فیٹفل فلائٹ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فرسٹ آفیسر ہے وہ بہت ہی ان ایکسپیرینس تھا. 1100 اس کے گھنٹے تھے، پتہ نہیں یہ 1100 گھنٹے کیسے تھے. انڈین پائلٹس کے بڑی کہانیاں جی، 3,000 پائلٹس کے اوپر کیسز چلتے رہے ہیں کہ ان کے لائسنسز ایسے ہی آگے تھے، اور پھر یہ جو ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے لاگ بک میں جابز لینے کے لیے ایکسٹرا آورز لکھوا لیتے ہیں. تو ایکچولی اس کے 1,1100 گھنٹے ضرور ہوں گے، لیکن اس جہاز کے اوپر اس کے کتنے گھنٹے ہیں یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا. ہو سکتا ہے پہلا اس کی فلائٹ ہو سکتا ہے اس کی 10ویں فلائٹ ہو سکتا ہے اس کی 100ویں فلائٹ ہو، لیکن اس کا کوئی ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا. اور مجھے یہ لگا ہے جب کیپٹن نے اس کو کہا ہے، کیپٹن فلائی کر رہا ہے، کیپٹن نے کہا ہے لینڈنگ گیئر اپ، تو اس نے لینڈنگ گیئر اپ کرنے کی بجائے فلیپس کلوز کر دی ہے. کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے جو سینئر پائلٹس ہیں، جنہوں نے میں نے جو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے، کسی کا کلیم ہے کہ وہ F-16 کا پائلٹ ہے، کسی نے کلیم کیا کہ اس نے 787 بھی فلائی کیا. وہ کہہ رہے فلیپس کھلے ہی نہیں، پہلی مومنٹ سے ہی نہیں کھلے ہوئے. تو وچ از کرمنل. اتنی گرمی میں، اتنے ٹیمپریچر میں، آپ اتنے ہیوی لوڈ کے ساتھ، آپ تقریباً 80,000 آپ کا فیول لوڈ ہے، 90,000 ہے، کیونکہ رفلی اس جہاز کو اڑانے کے لیے 1 گھنٹے کا 2,500 گیلن تو لگے گا یا 2,600 گیلن لگے گا. اور اگر یہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر سے نہیں آ رہے تو لمبے روٹ سے جا رہے ہیں، تو 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ اس کو خود ملٹیپلائی کریں. صرف فیول کا ویٹ ہے، پھر پیسنجرز کا ویٹ ہے، ان کے سامان کا ویٹ ہے، ہو سکتا ہے ایڈیشنل کارگو بھی ہو اس جہاز میں آپٹیمائز کرنے کے لیے. سو سم تھنگ وینٹ رانگ اوور دیئر. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پائلٹ ایرر تھا، اور مینٹیننس ایرر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تو پھر ایئر انڈیا جو ہے اس کو اپنے انجینئرس کی کلاس لینی پڑے گی کہ انہوں نے فلائٹ کو پری فلائٹ چیک میں اس کو اوکے کیسے کر دیا، اس کو جانے کیسے دیا، یا کس طرح کے ان کے سسٹمز ہیں. ان کا اپنا جو SMS سسٹم ہے، سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، کیا وہ ان پلیس ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جس وجہ سے اتنی بڑی بربادی ہو گئی. پائلٹ تو بیچارہ آگے چلا گیا، وہ تو آگے بتا نہیں سکتا کہ ہوا کیا. تو اٹ از ویری سمپل، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہمیں نظر آ رہی ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پائلٹ ایرر تھا، اور اس پہ کوئی اور کانسپریسی نہیں ہے. مینٹیننس ہو سکتا ہے، بٹ دین وہ ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ آل ٹوگیدر. اب یہ جب کاکپٹ وائس ریکارڈر ملے گا اور وہ یا بلیک باکس کا جب ڈیٹا آئے گا، تو پھر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس کو انڈین ٹیلی ویژن اور انڈیا میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے، اس کو پلیز آپ کانسپریسی تھیوریز پہ نہ لے کے جائیں کہ سیبوٹاج ہوا ہے، کسی نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آپ اپنے جو لوگ چلے گئے ہیں اور ان کے جو پیچھے لواحقین رہ گئے ہیں، ان کے گھر والے رہ گئے ہیں،
ان کے لیے اس طرح کے پروگرامز کر کے مزید آپ تکلیف اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. نتھنگ ایلس. یو آر فار فرام دا ٹروتھ اینڈ فار فرام دا ریئلٹی. اللہ حافظ.